ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ویڈیوز کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں۔ شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 1 سال تک اپنے گھر میں رکھ کر تجربہ اور حکومت چلانے کا انتظام اور انصرام کے رموز اور اسرار سکھلائے، اور پھر اپنے دربار کے اندر ایک تقریب منعقد کی جس میں تمام عمال دولت اور معززین علاقے کو جمع کیا۔ بالفاظ دیگر اپنے دربار میں ایک تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا اور اس میں پارلیمنٹ کے تمام اراکین اور قومی اسمبلی کے تمام اراکین کو جمع کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر شاہی تاج رکھ کر نہ صرف وزارت خزانہ کے منصب پر فائز کیا بلکہ تمام امور سلطنت اور حکومت کے تمام تر اختیارات سونپ دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اقتدار سنبھالنے کے بعد حکومت کو اس انتظام اور انصرام کے ساتھ اور اس اہتمام کے ساتھ چلایا کہ کسی غریب، کسی امیر، کسی عام اور خاص کو کوئی پریشانی یا کسی قسم کی کوئی تکلیف اور دقت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ جو روایات آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بیان کی جا رہی ہیں، اگرچہ ان میں کچھ روایات تاریخی بھی ہیں، کچھ روایات اسرائیلی بھی ہیں، لیکن امام المفسرین امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ واقعی یوسف کی یہ روایات اگر تاریخی اور اسرائیلی بھی ہوں تب بھی قابل قبول اس لیے ہیں کہ نسق قرآنی میں ان تمام روایات کی طرف اشارے موجود ہیں، قرآنی الفاظ ان کی طرف اشارے کر رہے ہیں۔ چونکہ قرآن اجمال بیان کرتا ہے، تفصیلات کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے قرآن کی تفسیر اور تشریح یا تو آپ کو احادیث مقدسہ میں ملتی ہے یا پھر تاریخی اور اسرائیلی روایات میں آپ کو ملتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتدائی 7 خوشحالی کے سال اس اہتمام کے ساتھ گزارے، اور ان 7 خوشحالی کے سالوں میں اور پیداواری کے سالوں میں غلے کو اس انتظام اور انصرام کے ساتھ جمع کیا کہ آنے والے 7 سال جو قحط سالی کے تھے، جو مشکل سال تھے، کھڑن مراحل تھے، ان مشکل سالوں کے لیے، قحط سالی کے سالوں کے لیے نہ صرف اپنے ملک کے باشندوں کے لیے غلہ جمع کر دیا بلکہ اس قدر غلہ آپ کے پاس جمع ہو گیا اور محفوظ ہو گیا کہ آپ نے قیمتاً اپنے غلے کو فروخت کرنے کا بھی اہتمام شروع کر دیا، کیونکہ یہ قحط سالی جو پڑی تھی تو اس قحط سالی کے اثرات صرف ملک مصر میں ہی نہیں تھے بلکہ ملک مصر کے اطراف اور اکناف میں جتنے بھی علاقے اور شہر تھے سب میں قحط سالی پھیل چکی تھی۔ اور دوسری طرف ارض کنعان جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اور اولاد بستی تھی، ارض کنعان بھی قحط سالی کے اندر مبتلا ہوا، وہاں بھی قحط سالی پڑی۔
ارض کنعان یعقوب علیہ السلام کا علاقہ ہے جو کہ فلسطین کا ایک حصہ ہے. یہاں پر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مزارات بھی موجود ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ ملک مصر کا ایک بادشاہ ہے کہ جو قیمتاً غلہ فروخت کرتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو بما اونٹوں کے روانہ کیا کہ جاؤ جا کے مصر سے غلہ خرید کر لاؤ. برادران یوسف ارض کنعان سے نکلے، ملک مصر کے اندر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام شاہی تاج اور تخت کے ساتھ دربار کے اندر برانجمان ہوئے. برادران یوسف کی جب یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی تو وہ ان کو پہچان نہیں سکے. قرآن کہتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. جب برادران یوسف دربار یوسفی کے اندر آئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، کیونکہ برادران یوسف کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہ بچہ کہ جس کو ہم نے 7 سال کی عمر میں کنویں کی تاریکی میں پھینک دیا تھا، وہ بچہ کہ جس کو ہم نے کھوٹے سکوں کے عوض فروخت کر دیا تھا، وہ ملک مصر کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے. اور اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 40 سال ہو چکی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تاریکی میں پھینکا گیا تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں. لیکن اب یوسف علیہ السلام کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، یعنی بیچ میں 33 سال گزر چکے تھے. تو برادران یوسف کیسے پہچانتے 33 سال کے بعد؟ انسان کا حلیہ بدل جاتا ہے، انسان کے خد و خال بدل جاتے ہیں، انسان کی عادات اور اطوار بدل جاتی ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی کی فہم و بصیرت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. عادات اور اطوار سے پہچان لیا، قد و قامت سے پہچان لیا. اور ایک نبی کی اولاد تھی تو نبی کی اولاد میں نبوت کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ برادران یوسف نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ نبی نہیں تھے. بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دربار میں بلایا اور ان سے اس طرح سوالات کیے جس طرح کوئی تفتیشی افسر کسی جاسوس سے سوالات کرتا ہے. الٹے سیدھے سوالات، ادھر ادھر کے سوالات، کیونکہ یوسف علیہ السلام تسلی اور اطمینان کرنا چاہتے تھے کہ یہ میرے بھائی بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو ان سے کہا کہ لگتا نہیں ہے کہ تم اس علاقے کے ہو، یہاں کے باشندے ہو. تمہاری قد و قامت، تمہارے خد و خال، تمہاری چال چلن یہ بتلاتی ہے کہ تم کسی علاقے کے جاسوس ہو، اور ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہمارا دشمن ہماری جاسوسی نہ کر رہا ہو، اس لیے اپنا تعارف کرواؤ. تو برادران یوسف نے کہا کہ اللہ معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جاسوسی کریں، ہم آپ کے ساتھ دشمنی یا دھوکہ دہی یا فراڈ کریں، یا چوری اور ڈکیتی کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوں. ہم تو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، جو اللہ کے نبی اور برگزیدہ بندے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تم یہ جو آئے ہو 10 کے 10، یہ یعقوب علیہ السلام کی تم ہی اولاد ہو یا تمہارے علاوہ تمہارا اور بھی کوئی بہن بھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 بھائی تھے، ایک بھائی کا نام یوسف تھا جو ہم سے گم ہو گیا. یہاں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں.
یہ نہیں کہا ہم نے اس کو کنویں میں پھینکا، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے اس کے کھوٹے سکوں کے عوض بیچا، بلکہ یہ کہا کہ ہم سے وہ گم ہو گیا، کھو گیا ہے۔ اور دوسرا ہمارا بھائی بنیامین ہے جو ہم میں سب سے چھوٹا ہے، ہمارے والد اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور یوسف کے گم ہو جانے کے بعد ہمارے والد اس کو اپنے سے دور نہیں جانے دیتے، اس لیے ہم نے اس کو اپنے والد کے پاس چھوڑا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کس مقصد کے لیے آئے؟ وہ غلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے غلہ فروخت کرنے کے لیے قاعدہ اور ضابطہ بنایا کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہیں دیا جاتا تھا، جس کا موجودہ وزن کے اعتبار سے 5 من سے کچھ اوپر بنتا ہے، اور اس غلہ فروخت کرنے کا اہتمام اور انتظام اور انصرام اپنے ہاتھ میں رکھا، اپنی نگرانی کے اندر یہ بوجھ لادا کرتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اچھا یہ غلہ تو تم لے جاؤ ایک ایک اونٹ، لیکن آئندہ جب غلہ لینے کے لیے آؤ گے تو تمہیں غلہ اس شرط پر ملے گا کہ تم اپنے 11ویں بھائی بنیامین جو چھوٹا ہے اس کو بھی لے کر آؤ گے، اگر اس کو نہیں لے کر آئے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے عملاً یہ تدبیر اختیار کی کہ یہ دوبارہ آنے پہ مجبور ہو جائیں کہ وہ جو غلے کی قیمت تھی، جو نقدی رقم یا کچھ بھی شکل تھی اس کی، وہ نقدی رقم ان کے سامان میں واپس رکھ دی، تاکہ یہ جب جائیں اور جا کر اپنا سامان کھولیں، غلہ کھولیں اور اس میں سے اپنی قیمت انہیں واپس ملے تو یہ خوش ہو جائیں اور دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئیں۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک مسئلہ کفالۃ بالنفس اور ایک مسئلہ کفالہ بالمال۔ کفالہ بالنفس اور کفالہ بالمال پر روشنی پڑتی ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں شخصی ضمانت اور مالی ضمانت کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو شخصی ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مالی ضمانت پر رہا ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ کفالہ بالنفس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ کفالہ بالنفس یعنی شخصی ضمانت یہ جائز نہیں ہے، شخصی ضمانت پر کسی کو رہا نہیں کیا جا سکتا، کسی کے ساتھ معاملات نہیں طے ہو سکتے۔ ہاں مالی ضمانت جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں کفالہ بالنفس بھی جائز ہے، شخصی ضمانت بھی جائز ہے، مالی ضمانت بھی جائز ہے۔ دوسرا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو اب اللہ کے نبی بھی ہیں، وہ اپنے والد کو جدائی میں اتنا کیوں تڑپا رہے ہیں؟ کیونکہ آگے بات تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں اتنا روئے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، انتہائی غمزدہ، انتہائی کبیدہ خاطر، اور یوسف کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، اور دوسری طرف یوسف ہے کہ اپنے والد کو اپنی خیر و عافیت تک نہیں بتلا رہے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام جب کنویں کی تاریکی سے نکل کر شاہ مصر کے پاس، عزیز مصر کے پاس پہنچے تو وہاں بھی وہ اہتمام کر سکتے تھے، قاصد کے ذریعے سے پیغام بھجوا سکتے تھے، اپنی خبر گیری، اپنی خیر و عافیت کی خبریں پہنچا سکتے تھے۔ چلو اس وقت نہیں پہنچائی، لیکن جب شاہ مصر بنے 33 سال گزر گئے، ان 33 سالوں میں کبھی نہ کبھی تو موقع ملا ہوگا، یوسف علیہ السلام ایک خط کے ذریعے سے اپنے والد کو اپنی خیر و عافیت دریافت کروا دیتے، لیکن یوسف علیہ السلام اب بھی اپنی والد کو نہیں بتلا رہے، بلکہ مزید امتحان لیا جا رہا ہے کہ اب جب غلہ لینے کے لیے آؤ گے تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کے آؤ گے۔ تو اس کا جواب امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اصل میں یوسف علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی تھی، اور بذریعہ وحی آپ کو منع کیا گیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو اپنے متعلق کوئی خبر آپ نے نہیں دینی ہے۔ اب اس پہ اللہ کی کیا حکمت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا امتحان اور آزمائش مقصود تھی۔ اب جب یہ غلہ ختم ہو گیا
تو برادران یوسف نے اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، جو غلہ ہم لے کر آئے تھے مصر سے وہ تو ختم ہونے کو ہے، چند دن وہ غلہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ غلہ ختم ہو جائے گا، ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا غلہ لینے کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم پہلی مرتبہ غلہ لینے کے لیے گئے تھے تو شاہی مصر نے ہمارے ساتھ یہ شرط لگائی تھی کہ آئندہ جب غلہ لینے کے لیے آؤ گے تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کے آؤ گے، تو لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، نام تک نہیں لینا، تم اس سے قبل میرے ایک اور بیٹے کو جنگل کی سیر کرانے کے لیے لے کے گئے تھے، یوسف کو، اس کو تم واپس نہیں لا سکے، اس کی حفاظت تم نہیں کر سکے، لیکن اب میرے اس چھوٹے بیٹے کو بھی مجھ سے جدا کرنا چاہ رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تو میں نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے قسمیں کھائیں، قرآن ان قسموں کو بھی نقل کرتا ہے، یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، نہیں والد محترم ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ بھیج دیجئے، ہم غلہ بھی لے کے آئیں گے، اپنے بھائی کو بھی بحفاظت ہم واپس لے کے آئیں گے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے جب بہت زیادہ اصرار دیکھا تو انہیں کہا کہ میں ابھی ایک شرط پر تمہارے ساتھ اس کو جانے دوں گا کہ تم یہ عہد و پیمان کر لو کہ تم حتی الامکان میرے بیٹے کی حفاظت کرو گے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، تم مغلوب ہو جاؤ، تم ایسی مشکل میں پھنس جاؤ تو فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ بہرحال اجازت دے دی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں پھر بھی کھٹکا تھا، تو برادران یوسف نے مزید اطمینانی کے لیے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھیں نا شاہ مصر کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا رحم دل ہے کہ اس نے ہمیں غلہ بھی دیا ہے اور غلے کی جو قیمت ہے وہ بھی ہمیں واپس کر دی ہے، یہ نقدی رقم بھی ہم واپس لے کر آئے ہیں، اس لیے آپ کو نقدی رقم کے اہتمام کی بھی ضرورت نہیں ہے، رقم ہمارے پاس موجود ہے، بس آپ کی اجازت اور پرمیشن درکار ہے اور چھوٹے بھائی کو لے جانے کی اجازت درکار ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ واقعتاً غلہ بھی واپس آیا، نقدی رقم بھی واپس آئی ہے، تو اجازت دے دی شرح صدر کے ساتھ۔ یہاں ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی سامان خریدتا ہے اور فروخت کرنے والا تاجر وہ نقدی رقم بھی واپس کر دیتا ہے، یا آپ کے خریدا ہوا سامان سے اگر نقدی رقم بھی واپس آ جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے رکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قرائن قویہ سے یہ بات معلوم ہو کہ تاجر نے، فروخت کرنے والے نے یہ نقدی رقم جان بوجھ کر قصداً اور عمداً واپس کی ہے، یا آپ کے ساتھ اس کا کوئی خصوصی عقیدت اور محبت کا تعلق ہے، یا آپ کے ساتھ قریبی رشتہ داری ہے اور اس صلہ رحمی کے نتیجے میں اس نے رقم واپس کر دی ہے تو وہ رقم آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ شکوک و شبہات ہو کہ یہ غلطی سے اس نے رقم واپس کر دی ہے تو اس نقدی رقم کا واپس کرنا بھی ضروری ہے، وہ اس کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے دربار میں برادران یوسف ارض کنعان سے دوبارہ غلہ لینے کے لیے نکلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت کی، قرآن اس نصیحت کو بھی نقل کرتا ہے، وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، کہ اے میرے بیٹو اب جب تم شاہ مصر کے دروازے سے داخل ہوگے تو ایک ہی دروازے سے سارے بھائی مت داخل ہونا، بلکہ متفرق دروازوں سے متفرق شکل کے اندر داخل ہونا، کیونکہ تم 10 کے 10 بھائی اور اب 11 ہو گئے ہو بنیامین کے ساتھ، تم 11 کے 11 بھائی نوجوان کڑیل جوان،
جب ایک ساتھ ارض مصر میں داخل ہوگے تو لوگوں کی نظر تم پر پڑے گی اور لوگ غش غش اٹھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں نظر بد لگ جائے. اس لیے ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا. اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ نظر بد یہ حق ہے, نظر کا لگ جانا یہ حق ہے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور ایک اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر سکتی ہے. حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, خوبصورت جسم کے مالک تھے. عامر بن ربیعہ نے ان کو غسل کے دوران ننگے بدن دیکھ لیا. ننگے بدن سے مراد یہ نہیں ہے کہ سطر بھی دیکھا, لیکن جب خوبصورت بدن پر نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم, ایسا خوبصورت بدن اور ایسی کامل جوانی اور ایسا کامل حسن و جمال تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نظر کا یہ اثر ہوا کہ سہل بن حنیف اتنے شدید بیمار ہوئے کہ چارپائی سے اٹھنے کے قابل نہ رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا علاج معالجہ تجویز فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دم درود فرمایا, وضو کر کے وضو کا بچا ہوا پانی انہیں پینے کا حکم دیا, تو پھر جا کے ان کا شدید بخار اترا اور وہ تندرست صحت یاب ہوئے. تو اس سے پتہ چلا کہ نظر بد یہ بھی حق ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ تدبیر تھی. ایک انسان تدبیر کرتا ہے, ایک اللہ کی تدبیر ہے, اللہ کی تقدیر ہے, اور اللہ کی تقدیر تدبیر پر بہرحال غالب ہو کے رہتی ہے. یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے ساری تدبیریں کر لیں, لیکن یعقوب علیہ السلام کے سامنے ایک اور امتحان منتظر تھا کہ جب برادران یوسف غلہ لینے کے لیے دوبارہ شاہی دربار میں پہنچے اور دربار یوسفی میں پہنچے, تو حضرت یوسف علیہ السلام کے منادی نے یہ آواز لگا دی کہ ان بھائیوں میں سے ایک چور ہے, اس نے چوری کی ہے, اور اس چوری کے جرم میں اور اس جرم کی پاداش کے اندر اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کا نام بنیامین ہوگا. پہلے امتحان تھا یوسف کا, یوسف کی جدائی ہو گئی, یوسف سے حضرت یعقوب علیہ السلام محروم ہو گئے. اب دوسرا امتحان منتظر تھا کہ ان کا دوسرا بیٹا جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے, جس کا نام بنیامین تھا, اس کو بھی یوسف علیہ السلام نے روک لیا. اب یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی واپسی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیسے ہوئی, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کا انتظام اور انصرام یوسف علیہ السلام نے کس انداز سے کیا, اور اس چوری کا کیا واقعہ ہے, اس چوری کی کیا تفصیلات ہیں. کیا کسی نبی کے بیٹے کے اوپر, صاحبزادے کے اوپر چوری کا الزام لگانا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے, یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کے موقع پر معراج کے واقعے پر بھی گفتگو ہوگی, اس واقعے کے بقیہ حصے پر بھی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.